اگر آپ خون نہیں دیتے، چھوٹی سی فلسفی ہے، تو 120 دنوں کے بعد آپ کا خون جو ہے وہ یورین کے ذریعے نکل جاتا ہے پرانا. پھر خون دینے سے آپ کا آئرن شیڈ آف ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. آئرن بہت بری چیز ہے، اس کی زیادتی جو ہے، تو اس سے 88% کینسر اور ہارٹ اٹیک کا رسک آپ میں کم ہو جاتا ہے. کہ ہم اس کے کمپوننٹس بناتے ہیں، ریڈ سیل، پلازما اور پلیٹلیٹس، تو کم از کم 3 زندگیاں تو آپ بچا سکتے. میرے سے پوچھیں گے تو 10 سے 12% رضاکارانہ بلڈ ہے، 60% سے زیادہ فیملی ریپلیسمنٹ ڈونیشن ہے، کہ اگر کوئی رشتہ دار داخل ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ رشتہ دار خون دیتا ہے. اور 20 سے 30% جو ہے وہ پروفیشنل لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں، جن کا خون بھی صحت مند نہیں ہوتا، جو ایڈکٹ ہوتے ہیں موسٹلی، وہ بیچتے ہیں اپنا خون. جب اسکول اور کالج جو ہمارا مین سورس ہے بلڈ ڈونیشن کا اور بلڈ کلیکشن کا، یہ بند ہو جاتے ہیں، تو پھر ایئر فورس، آرمی، نیوی، پنجاب پولیس، موٹر وے پولیس، دعوت اسلامی، یہ ایسے ادارے ہیں جو آگے آتے ہیں اور ہمیں ان مہینوں میں ہیلپ کر. 90,000 روپیہ ایک مریض کا ماہانہ خرچہ ہے. اس سینٹر میں تقریباً 570 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ویژن پاکستان اور میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین، ابھی میں سندس فاؤنڈیشن کے آفس میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر صاحب موجود ہیں. ان سے سوال جواب کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. ویلکم. بہت سر اپنا انٹروڈکشن بتا دیجیے کہ آپ سندس فاؤنڈیشن کو ایز اے ڈائریکٹر ہیڈ کر رہے ہیں، تو کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں؟ میں جی بیسیکلی ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ایئر فورس سے، پھر میں ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں منسٹری آف انٹیریئر میں، اور پچھلے 7 سال سے یہ سینٹر خود ہی اسٹیبلش کیا ہے اور اس کو میں مینیج کر رہا ہوں والنٹریلی بیسس پہ. اور سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ پچھلے 22 سال سے 22 سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. 13 شہروں میں اس کے سینٹرز ہیں اور یہ تقریباً 7,000 سے زیادہ مریضوں کا جو تھیلیسیمیا سے تعلق رکھتے ہیں اور 3,000 ہیموفیلیا کے مریضوں کا مفت علاج کر رہی ہے. اس سندس فاؤنڈیشن کا خاصہ ہے کہ انہوں نے کمرشلزم سے فری ٹریٹمنٹ کی بنیاد رکھی، پیڈ ڈونر سے والنٹریلی ڈونیشن، بلڈ ڈونیشن اکٹھا کی، اور کمپوننٹس کا استعمال کیا جو پاکستان میں نہیں ہوتا. ہول بلڈ استعمال ہوتا ہے اور کمپوننٹس نہیں بنائے جاتے. تو اس سینٹر میں تقریباً 570 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور 110 سے زیادہ ہیموفیلیا کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. ہم نہ صرف ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بلکہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا بیگز ہوتے ہیں یا بلڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس، پلازما اور بلڈ ریڈ سیلز، وہ بھی ہم مفت مہیا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہوں. یہاں سے جو بچے آ رہے ہیں وہ نارتھ، جس میں KPK، فاٹا، سوات، مینگورا، ایسٹ میں AJ کے سارا اور ویسٹ میں جیلم تک ہے. اور یہ بچے 1 سے 5 دفعہ مہینے میں آتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دیئر ایج اینڈ ویٹ، اور ان کو ٹوٹلی مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے. یہ بیماری جو ہے یہ جینیٹک ہے اور یہ ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتی ہے بچے میں بائی برتھ، اور اس میں دونوں ماں باپ جو ہیں وہ اس کے کیریئر ہوتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں شادی سے پہلے اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اگر ہم اس بیماری کے کیریئر ہیں تو انشور کرنا چاہیے کہ ہونے والا پارٹنر جو ہے وہ کیریئر نہ ہو، ورنہ چانسز ہوتے ہیں کہ تھیلیسیمیا میجر بچہ آ جائے. اور جب یہ بچہ آ جاتا ہے تو پھر اس فیملی پہ جو گزرتی ہے وہ کسی کے سوچ میں بھی نہیں ہے وہ چیز، کیونکہ یہ بیچارے ان کی ایوریج لائف 15 سے 20 سال ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے یہ ان کو موت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. ماں باپ کے لیے بھی ایک لاش کو اٹھا کے پھرنا، پتہ ہے کہ اس نے چلے جانا ہے. پھر اس کا علاج بہت مہنگا ہے. اگر یہ کمرشلی علاج کروائیں تو اس وقت 90,000 روپیہ ایک مریض کا ماہانہ خرچہ ہے. اور یہ ساری فیملیز وہ ہیں جن کی اپنی ماہانہ آمدنی 30 سے 40 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. اچھا سر، ابھی ہم نے پیرنٹ سے بھی بات کی اور پیشنٹ سے بھی بات کی، تو جو پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ کا ویسے بھی مین سورس تو بلڈ ڈونرز ہیں،
اور وہ بچے یا وہ پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کے لیے جو جون جولائی اگست کا مہینہ ہے اس میں بلڈ ڈونیشن یا جو بلڈ ڈونرز ہیں اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو مین سورس ہے پھر وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس تو چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر لازمی بات ہے آپ نے اتنے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کو بلڈ بھی دینا ہے، پھر اس سچویشن میں پھر آپ کیا کرتے ہیں سر؟ پاکستان میں بلڈ ڈونیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. والنٹیرلی رضاکارانہ جس کو ہم کہتے ہیں بلڈ دینے والوں کا فقدان ہے. آپ اگر میرے سے پوچھیں گے تو 10 سے 12% رضاکارانہ بلڈ ہے، 60% سے زیادہ فیملی ریپلیسمنٹ ڈونیشن ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار داخل ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ رشتہ دار خون دیتا ہے. اور 20 سے 30% جو ہے وہ پروفیشنل لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں جن کا خون بھی صحت مند نہیں ہوتا، جو ایڈکٹ ہوتے ہیں موسٹلی، وہ بیچتے ہیں اپنا خون. تو ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے ان مہینوں میں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سکول اور کالجز جو ہمارا مین سورس ہے بلڈ ڈونیشن کا اور بلڈ کلیکشن کا، یہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایئر فورس، آرمی، نیوی، پنجاب پولیس، موٹر وے پولیس، دعوت اسلامی، یہ ایسے ادارے ہیں جو آگے آتے ہیں اور ہمیں ان مہینوں میں ہیلپ کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز جیسے ابھی آپ ایکو پلس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیمپ ایک لگایا ہے اور 10 سے 12 کے قریب ہو چکے ہیں اس وقت تک بلڈ ڈونیشنز. سو اس طرح کی آرگنائزیشنز پھر ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ آگے آ کے، یہ ہارٹنگ چیز ہے کہ ایسا لوگ سوچ رہے ہیں. سر جس طرح کیٹیگریز آپ نے بیان فرمائی کہ اس میں کچھ والنٹیرلی بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ پروفیشنلی بھیجتے بھی ہیں، اور کچھ پھر جس طرح پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں، وہ لوگ جو تقریباً میرے خیال میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، ان میں بہت سارا خون ہوتا ہے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں یا ڈرتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے پھر آپ کا کیا پیغام ہے سر؟ جی، خون دینا جو ہے یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پہ فرض ہے، اور قرآن شریف میں آیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. اگر آپ خون نہیں دیتے، چھوٹی سی فلسفی ہے، تو 120 دنوں کے بعد آپ کا خون جو ہے وہ یورین کے ذریعے نکل جاتا ہے پرانا، اور نیا خود بخود بن جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اگر ضائع ہونے سے پہلے اس کو ڈونیٹ کر دیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس کے کمپوننٹس بناتے ہیں، ریڈ سیل، پلازما اور پلیٹلیٹس، تو کم از کم 3 زندگیاں تو آپ بچا سکتے ہیں. پھر خون دینے سے آپ کا آئرن شیڈ آف ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. آئرن بہت بری چیز ہے، اس کی زیادتی جو ہے، تو اس سے 88% کینسر اور ہارٹ اٹیک کا رسک آپ میں کم ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہتی ہے، نئے فریش ریڈ سیل بنتے رہتے ہیں، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی زندگی بچائی. آج آپ کسی کے لیے خون دیں گے، کسی کی زندگی بچائیں گے، تو کل ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی خون دے اور آپ کی زندگی بچائے. بالکل سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شکریہ سر، تھینک یو.